کا دریا سریعان چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہم العالیہ کا تحریر کیا وہ کلام انشاءاللہ پڑھنے کے ساتھ حاصل کریں گے. تمام اسلامی بھائی شاگرد مل کر جھوم جھوم کر اس کلام میں شامل ہو جائیے. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. یاد محمد کی میرے دل ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، بسی ہو. یاد محمد کی میرے دل ہو، بسی ہو. یاد محمد کی میرے دل ہو. دوستوں سے بھی لالا ملے درد رضا ساتھ، سے بھی لالا ملے درد رضا ساتھ، سے بھی لالا ملے درد ساتھ. سرکار عطائی اوے سے قرنی ہو، قرنی ہو، سرکار عطا ہو، سرکار عطا عشق اوے سے قرنی ہو، سرکار عطا عشق اوے سے ہو. حشر سے کاشت شہ بطحا سے چیٹھی ملی ہو. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے سائن بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں. دل میں نیت تھی اور زبان سے بھی دوہرا لیا تو زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان یا اردو ہی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری اور افطاری کا کھانا پینا یہ سب ناجائز ہے. اگر اعتکاف کی نیت آپ نے کی ہوئی تھی تو مسجد میں ضمناً کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری وغیرہ کا سلسلہ جائز ہو جائے گا. قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے. تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1432 سنہ ہجری کہ ربیع الاوّل کی آج 5ویں شب ہے. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت عظیم الشان سنت و برا ہفتہ وار اجتماع جاری ہے. 7 اجتماع الحمدللہ ہفتہ وار ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، بسم اللہ کے حروف بھی 7، غوث اعظم کے حروف بھی 7، چل بغداد کے حروف بھی 7 اور چل مدینہ کے حروف تو ہیں 7 الحمدللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیمار تھے. ان کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تلاش بسیار، یعنی کافی ڈھونڈنے کے بعد مجھے 1.5 درہم کی ایک مچھلی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں مل گئی. میں نے اسے بھون کر خدمت سراپا سخاوت پیش کر دی. اتنے میں ایک سائل آ گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نافع یہ مچھلی سائل کو دے دو. میں نے عرض کی یا سیدی آپ کو اس کی بڑی خواہش تھی، اس لیے کوشش کر کے یہ مدینے کی مچھلی میں نے خریدی ہے، آپ اس سے تناول فرما لیجئے، میں اس مچھلی کی قیمت سائل کو دیے دیتا ہوں. فرمایا نہیں، تم یہ مچھلی ہی اس کو دے دو. چنانچہ میں نے وہ مدینے کی مچھلی سائل کو دے دی اور پھر
پیچھے جا کر اس سے خرید لی اور آ کر حاضر کر دی. ارشاد فرمایا یہ مچھلی اسی سائل کو دے دو اور جو قیمت اس کو ادا کی ہے وہ بھی اسی کے پاس رہنے دو. میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر ترجیح دے، کسی اور کو ترجیح دے، تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اے عاشقان رسول اور اے عاشقان غوث اعظم اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے نفس پر کس قدر قابو تھا کہ شدید خواہش کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی مچھلی نہ کھائی. حصول ثواب کی نیت سے اپنی دنیاوی نعمت رائے خدا میں ایثار کر دی. ایثار کے معنی بھی ذہن نشین کر لیجئے، بلکہ اس کو لکھ لیجئے. ایثار کے معنی ہے دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا، یہ ہے ایثار کی تعریف. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس در سے ایثار کا جذبہ ملا اس کے بھی کیا کہنے. یعنی میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان تھی کہ عالم شیر خاری یعنی دودھ پینے کی عمر میں بھی عدل و انصاف فرماتے تھے. جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی اولاد بھی چونکہ دودھ میں شریک ہوتی تھی، لہذا سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواہ کتنی بھوک ہوتی، صرف ایک ہی طرف سے دودھ نوشے جان فرماتے یعنی پیتے تھے. اسی ایمان افروز اداء مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت عاشق ماہ رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش شریف میں فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی بھی ایثار میں الحمدللہ بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے. چنانچہ میرے مرشد غوث پاک فرماتے ہیں کہ جن دنوں آپ ریاضتوں میں مشغول تھے، فرماتے ہیں میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا اور جب دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اسی کی تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور خود بھوکا رہتا. جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھی اور قریب الموت ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا. اتنے میں ایک عجمی نوجوان آیا. غیر عربی کو عجمی بولتے ہیں. اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا. وہ بیٹھ کر کھانے لگا. اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی.
جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بےتابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے. آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا، بے صبری مت کر، اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا. یکایک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بھائی آئیے آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے. میں نے انکار کیا. اس نے اصرار کیا. میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا، مگر اس نوجوان کے پہم اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا. اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا جیلان کا. وہ بولا، میں بھی جیلان ہی کا ہوں. اچھا یہ بتائیے، آپ مشہور زاہد اور زبردست ولی اللہ حضرت سید ابو عبداللہ صومعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو میں ہوں. یہ سن کر وہ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھی. میں یہاں بغداد آ کر تلاشتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی. 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا. میں جب بھوک سے نڈال ہو گیا اور میری جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بنا ہوا گوشت خریدا. حضور آپ بھی بخوشی اسے تناول فرمائیے کہ یہ آپ ہی کا مال ہے. پہلے آپ میرے مہمان تھے اور میں اب آپ کا مہمان. بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا، میں معافی کا طلبگار ہوں، میں نے اضطراری حالت میں آپ کی رقم ہی سے کھانا خریدا تھا. غوث پاک فرماتے ہیں میں بہت خوش ہوا. میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی. اس نے قبول کی اور چلا گیا. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور غوث پاک کے عاشقوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس بغدادی حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار جیلانی پھول ہیں. دیکھیے تو صحیح، ایک طرف ہمارے پیر و مرشد غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ہے کہ آپ نے سخت تنگ دستی اور فاقہ مستی کے باوجود غذا اور رقم کے معاملے میں بے مثال ایثار سے کام لیا، جبکہ دوسری طرف غوث پاک کی عقیدت کا دم بھرنے والے ہم جیسے نالائق مرید ہیں کہ بھوکے رہنے کی توفیق تو دور رہی، بالفرض 11ویں شریف ہی کی نیاز کی بریانی سامنے آ جائے تو حرص کا ایسا غلبہ طاری ہو کہ جی چاہے بس سارے کا سارا تھال میں ہی کھا ڈالیں. بوٹی تو کجا کسی کو چاول کا ایک دانہ بھی نہ جانے پائے. اے عاشقان غوث اعظم، آپ کو جب کبھی دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے کا اتفاق ہو، بڑے بڑے نوالے بغیر چبائے جلد جلد نگلنے اور عمدہ بوٹیاں اپنی طرف سرکا لینے کی حرص غالب آئے، اس وقت اپنے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ حکایت کے ساتھ ساتھ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ذہن میں دوہرا لیجئے، بلکہ لکھ لیجئے. جو شخص اس چیز کو جس کی خود اس سے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. فضائل سنت جلد اول صفحہ 482 پر مرقوم حضرت سیدنا ابو سلیمان علیہ رحمت اللہ الحنان کا عنایت فرمودہ یہ مدنی پھول بھی قبول فرما لیجئے. نفس کی کسی خواہش کو چھوڑ دینا 12 ماہ کے روزوں اور رات کی عبادتوں سے بھی بڑھ کر دل کے لیے نفع بخش ہے. میری حرص کی عادت بد مٹا دے، میری حرص کی عادت بد مٹا دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی ایک قریبی بستی میں رہا کرتے تھے. گزر بسر کے لیے آپ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک کمزور سا چرواہا. ایک بار خاندان بنو سلیم کے ایک صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو کر عرض گزار ہوئے، یا سیدی مجھے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیے، فیض بھی حاصل کروں گا اور آپ جناب کے چرواہے کا ساتھ بھی دے دیا کروں گا. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ رہنے کی شرط گویا مدنی فیس یہ ارشاد فرمائی کہ آپ کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کرنی ہوگی. عرض کی کس بات میں؟ فرمایا جب میں اپنے مال میں سے کوئی چیز راہ خدا میں دینے کا کہوں تو سب سے بہترین شے دینی ہوگی. انہوں نے منظور کر لیا اور صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے لگے. ایک دن کسی نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، حضور یہاں ندی کے کنارے کچھ غربا آباد ہیں، ہو سکے تو ان کی کوئی امداد فرما دیجیے. سلیمی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا ایک اونٹ لے آئیے. میں گیا اور سب سے عمدہ اونٹ لے جانے کا ارادہ کیا، مگر میرے ذہن میں آیا کہ یہ اونٹ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے لیے کارآمد بھی اور مطیع یعنی فرما بردار بھی. مقصود تو صرف گوشت تقسیم کرنا ہے، لہذا اس کے بدلے اس کے بعد کے درجے کی بہترین اونٹنی پیش کر دی. فرمایا آپ نے خیانت کی. میں سمجھ گیا اور اسی عمدہ اونٹ کو حاضر کر دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ندی کے کنارے جتنے گھر آباد ہیں سب کی گنتی فرما لیجئے اور میرا گھر بھی اس میں شامل کر لیجئے. پھر اونٹ کو نہر کر کے سب کے گھروں میں برابر برابر گوشت پہنچا دیجئے. میرے گھر میں بھی دوسروں کے مقابلے میں کوئی بوٹی زائد نہ جانے پائے، اس کا خیال رکھیے. حکم کی تعمیل کر دی گئی. بعد فراغت مجھے طلب کر کے فرمایا کیا آپ وعدہ بھول گئے تھے؟ میں نے عرض کی مجھے وعدہ یاد تھا اور اول لیا بھی اسی اونٹ کو تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ اونٹ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت کارآمد بھی. محض آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت کے پیش نظر اس کو چھوڑا تھا. فرمایا واقعی صرف میری ضرورت کے پیش نظر چھوڑ دیا تھا؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا اپنی ضرورت کا دن نہ بتا دوں؟ سن لو میری ضرورت کا دن تو وہ دن ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں تنہا ڈال دیا جاؤں گا. باقی رہا مال تو اس کے 3 حصے دار ہیں. نمبر 1 تقدیر جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی. نمبر 2 وارث جو تیرے مرنے کا منتظر رہتا ہے کہ کب تو مرے اور وہ تیرے مال پر قبضہ کرے. تیسرا حصے دار تو خود ہے. جب تقدیر اور وارث مال لینے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتے تو جبکہ تیسرا حصے دار تو خود ہے تو تو اپنا حصہ لینے میں کیوں پیچھے رہتا ہے؟ جتنا بن پڑے عمدہ سے عمدہ ترین مال رائے خدا عز و جل میں دے کر اپنی آخرت کے لیے جمع کر لے. تمہارا وہ 3 صورتیں ارشاد فرما کر 3 حصے دار بیان فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4تھے پارے کی ابتدائی آیت کریمہ تلاوت کی. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ترجمہ کنز الایمان تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ، اے عاشقان غوث اعظم، اے عاشقان اولیاء، افسوس، 100 کروڑ افسوس، اپنی پسند کی چیز راہ خدا میں خرچ کرنا تو گویا ہماری ڈکشنری ہی میں نہیں، حالانکہ قرآن پاک فرما چکا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ترجمہ کنز ایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ کاش ہمیں بھی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایثار کے سمندر کا کوئی آدھا قطرہ ہی نصیب ہو جاتا۔ افسوس، ہر دم مال مفت کی طلب میں ہی دل پھنسا رہتا ہے، بالخصوص جو زیادہ ثواب کا کام ہو اس میں خرچ کرنے کے لیے نفس قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ مثلا قرآن کریم یا دینی کتاب وغیرہ خرید کر پڑھنا ظاہر ہے زیادہ ثواب کا باعث ہے، مگر یہ چاہتا ہے کہ چندے سے یا تحفے میں سے مل جائے تو اچھا۔ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں پلے سے خرچ کرنے کا بے اندازہ ثواب ہے، مگر ہائے ہمارا نفس ستمگر، یہ بدبخت یہی ذہن بناتا رہتا ہے کہ کوئی دوسرا خرچ اٹھائے تو ہی سفر کرنا، بلکہ جو دن قافلے میں سفر کے اندر گزرے ان کی اجرت بھی ملنی چاہیے۔ ہائے ہائے اس حرص و آز بھرے انداز کے ساتھ رب بے نیاز جل جلالہ کو کس طرح راضی کیا جا سکے گا۔ سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ سنو سنو اے مال کے مت والو سنو، خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، اور اسے تو اس کے مال سے 3 ہی طرح کا فائدہ ہے۔ نمبر 1 جو کھا کر فنا کر دیا، ختم کر دیا، یا نمبر 2 پہن کر پرانا کر دیا، یا نمبر 3 عطا کر کے آخرت کر جمع کیا، اور اس کے سوا جانے والا ہے کہ اوروں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ اے عاشقان رسول، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالم مدار سخیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سخاوت آثار ہے، اگر میرے پاس احد کے برابر، احد یہ مدینہ شریف کا پہاڑ ہے، اگر میرے پاس احد کے برابر سونا ہو تو بھی مجھے یہی پسند آتا ہے کہ 3 راتیں نہ گزرنے پائیں کہ ان میں سے میرے پاس کچھ رہ جائے۔ ہاں اگر مجھ پر دین یعنی قرض ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں گا۔ تو اے سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا دم بھرنے والوں اور سنتوں کے ڈنکے بجانے والوں، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور ایک ہم ہے کہ عشق رسول کے دعوے کے باوجود مال جمع کرنے کی فکر سے ہی خلاصی یعنی چھٹکارا نہیں پاتے۔ افسوس حلال اور حرام کی تمیز تک اٹھتی جا رہی ہے، حالانکہ ہمارے بزرگان دین بھی دنیاوی مال و متاع کی کثرت سے کتراتے رہے ہیں، چنانچہ میرے آقا نعمت سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہت ہی مقرب اور خاص خادم حضرت محمد عارف ضیائی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے کہ
ایک بار میں سیدی قطب مدینہ کے ساتھ تھا، حضرت آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، لیکن دیر تک میں نے دیکھا کروٹیں بدل رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی. تو میں نے عرض کیا حضور خیریت تو ہے، طبیعت خراب ہے، میں آپ کو دبا دیتا ہوں پاؤں وغیرہ. فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، ذرا دیکھو تو تکیے کے نیچے ہے کچھ. تکیے کے نیچے دیکھا تو کچھ نہیں. فرمایا کہ ذرا میرے کپڑوں کو دیکھو. تو پھر وہ صدری جب میں نے دیکھی نا تو صدری کے اندر سے مجھے اندرونی حصے سے 9 ریال برآمد ہوئے. تو میں نے عرض کی حضور اور کچھ تو نہیں، یہ 9 ریال حضور کے جیب سے نکلے ہیں صدری سے. تو ارشاد ہوا کہ یہ 9 ریال جو ہے یہ جاؤ کسی کو دے آؤ. تو میں مدینے کی گلیوں میں گیا اور کسی کو ڈھونڈ کر میں نے دے دیا. جب لوٹا تو سیدی قطب مدینہ بڑی مزے کی نیند سو رہے تھے. 9 ریال کھٹک رہے تھے. سیدی قطب مدینہ بہت سخی تھے، بہت سخاوتیں کرتے تھے. اور کیا میں آپ کو مطلب ان کی سخاوتوں کا ذکر کروں، اللہ اکبر، اتنے واقعات ہیں ان کے. میں اپنا ایک واقعہ عرض کروں کہ ایک بار کچھ مطلب مجھ سے کوئی چیز منگوائی آپ نے، مدینہ شریف میں حاضر تھا، تو میں سعادت سمجھ کر بھاگ کر خرید کے لے آیا. تو پھر مجھ سے فرمایا کہ اس کے پیسے لے لو. تو غالباً وہ 10 ریال یا اتنے کی کوئی، مجھے رقم بھول گیا ہوں، تو وہ رقم آپ نے پیش کی گئی ہے، رقم لے لو اس کی. تو میں نہیں حضور رہنے دیجئے. پھر تھوڑا آواز بلند ہوئی، لے لو. ڈر کے مارے میں نے پھر وہ رقم لے لی. ارے بہت مطلب اتنے سخی تھے کہ مت پوچھو بات. بڑی بڑی رقمیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی لیکن آپ لٹا دیتے ہو. ڈیلی لنگر ہوتا تھا آپ کے روزانہ. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے میں مالا مال فرمائے. بہرحال یہ کہ وہ سونے کے پہاڑ کے تعلق سے بات چلی تھی، تو یہاں ہماری اسلامی بہنیں بھی خوب غور فرمائیں کہ ان کو سونے سے بہت دلچسپی ہوتی ہے، خوب سونا جمع کرنے کی یہ شوقین ہوتی ہیں. یعنی فاقہ بھی کر لیں گی لیکن سونا نہیں بھنائیں گی. یہ مرنے کے بعد وارث قبضہ کر لیں تو الگ بات ہے، لیکن سونا یہ سمجھتی کہ یہ بس وہ گنتی میں نہیں آتا. غربت ہے، تنگ دستی ہے، فلاں، یہ رونا روئیں گی. اور اگر پوچھو نا سونا ہے کہ نہیں ہے تو سچ بولیں گی تو چونک جائیں گی، چپ ہو جائیں گی. سونا ان کے پاس عموماً ہوتا ہے، پھر بھی تنگ دستی ہوتی ہے. یہ مال کی ہرس نہیں تو اور کیا ہے. تو بہرحال سونا جمع کرنے کی بڑی شوقین ہوتی ہیں. اب سارا سونا اور مال لٹا دینا ایک طرف رہا، اپنے سونے کی زکات ادا کرنے کے لیے بعض خواتین تیار نہیں ہوتی اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر جہالت کے سارے ریکارڈ توڑ کر کہتی سنائی دیتی ہے کہ ہم کماتی نہیں ہیں، زکات تو وہ ادا کریں جو کماتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں. اگر سونے کے زیور وغیرہ کسی کے پاس ہوں اور زکات کے شرائط پائے جائیں تو زکات فرض ہو جائے گی. سونے یعنی گولڈ سے پیار کرنے میں حد سے بڑھنے والیاں ایک عبرت انگیز حدیث پاک سنیں اور خوف خدا سے لرزیں. اور آج تک گزشتہ زندگی کی جتنی زکات ذمہ حساب لگا کر فوری طور پر ساری کی ساری ادا کر دیں اور بلا اجازت شرعی ہونے والی تاخیر کی توبہ بھی کریں. چنانچہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں. ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا تم ان کی زکات دیتی ہو؟ وہ بولی نہیں. فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ عز و جل تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ وہ بولی نہیں. تو فرمایا ان کی زکات دیا کرو. زکات کی تفصیلی معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ
149 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان زکات کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ رقیب دوش مصطفیٰ سید الاصفیاء امام امام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے یہاں کھانے کی ترکیب بنی۔ میرے بابا جان مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، مگر امی جان سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے جو ہی روٹی پر ہاتھ بڑھایا کہ دروازے پر ایک سائل نے صدا دی، اے بنت رسول اللہ، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دیجئے۔ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کھانے سے ہاتھ روک لیا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ کھانا سائل کو پیش کر دو، مجھے تو 1 وقت کا فاقہ ہے اور اس نے 2 وقت سے نہیں کھایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ بھوکے رہ کے خوداوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے فاقے کے باوجود اپنا کھانا ایثار فرما دیا۔ افسوس اہل بیت نبوت سے محبت کا دم بھرنے کے باوجود ہم اپنی ضرورت کا کچھ بچا کھچا کھانا بھی کسی کو پیش کرنے کے بجائے آئندہ کے لیے فریج میں رکھ چھوڑتے ہیں۔ یقین مانیے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کو پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس ضمن میں 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی مسلمان کو پیاس میں پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت مہر والی پاک و صاف شراب پلائے گا، اور جو مسلمان کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ نمبر 2، جو کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلا کر سیر کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس دروازے سے داخل فرمائے گا جس میں سے اس جیسے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ کھلانے پلانے کی توفیق دے دے پیشاہ کرب و بلا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ذہن میں رکھیے کہ خرچ کیے بغیر بھی ایثار کا ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ مثلا کہیں دعوت پر پہنچے، سب کے لیے کھانا لگایا گیا تو ہم عمدہ بوٹیاں وغیرہ اس نیت سے نہ اٹھائیں کہ ہمارا دوسرا بھائی اس کو کھا لے۔ گرمی ہے، کمرے کے اندر یا سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں مسجد کے اندر کئی اسلامی بھائی سونا چاہتے ہیں، خود پنکھے کے نیچے قبضہ جمانے کے بجائے دوسرے اسلامی بھائی کو موقع دے کر ایثار کا ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بس یا ریل گاڑی کے اندر بھیڑ کی صورت میں دوسرے اسلامی بھائی کو باصرار اپنی نشست پر بٹھا کر اور خود کھڑے رہ کر کار میں سفر کا موقع میسر ہونے کے باوجود دوسرے اسلامی بھائی کے لیے قربانی دے کر اسے کار میں بٹھا کر خود پیدل یا بس وغیرہ میں سفر کر کے سنتوں بھرے اجتماع وغیرہ میں آرام دہ جگہ مل جائے تو دوسرے اسلامی بھائی پر جگہ کشادہ کر کے یا اسے وہ جگہ پیش کر کے کھانا کم ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں تو خود کم کھا کر یا بالکل نہ کھا کر نیز اسی طرح کے بے شمار مواقع پر اپنے نفس کو تھوڑی سی تکلیف دے کر مفت میں ایثار کا ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ اور ایثار کا ثواب تو ابھی آپ نے سنا کہ جس میں حدیث پاک میں ہے، جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ حجت الاسلام
حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی ایمیہ سعادت میں نقل کرتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ، کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے اور میں بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں، اس کا مقام جنت ہے، وہ جہاں بھی چاہے رہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا بھائیوں سے بھلائی کا سلوک کرنا اور مال عطا کرنا سخاوت ہے۔ مزید فرمایا میرے والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواحد کو وراثت میں 50,000 درہم ملے تو انہوں نے چینیاں بھر بھر کر اپنے بھائیوں کو تقسیم کر دیے، اور فرمایا کہ میں جب نماز میں اللہ تعالی سے اپنے بھائیوں کے لیے سب سے عظیم دولت جنت کا سوال کیا کرتا تھا، تو اب دنیا فانی کی حقیر دولت اور مال میں ان سے بخل کیوں کروں؟ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آئیے اب ایک ایثار پر مشتمل مدنی بہار سنتے ہیں۔ ایک اسلامی بہن کے ساتھ پیش آنے والی ایک مدنی بہار کچھ یوں ہے۔ بمبئی کے ایک علاقے میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے اسلامی بہنوں کے ہونے والے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع، جس کی تاریخ ہے پیر شریف 22 صفر المظفر 1428 سنہ ہجری بمطابق 12/3/2007 کے اختتام پر، اس سنتوں پر اجتماع کے اختتام پر ایک ذمہ دار اسلامی بہن کے پاس کسی نئی اسلامی بہن نے اپنی چپل کی گمشدگی کی شکایت کی۔ ذمہ دار اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے اپنی چپل کی پیشکش کی۔ وہاں موجود ایک دوسری اسلامی بہن جن کو مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ابھی تقریباً 7 ہی ماہ ہوئے تھے، اس نے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہوئے کہ کیا دعوت اسلامی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی، باصرار اپنی چپلیں پیش کر کے اس نئی اسلامی بہن کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور خود پا براہنا یعنی ننگے پاؤں گھر چلی گئی۔ رات جب سوئی تو اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ کیا دیکھتی ہے کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے جلوہ فرما ہے، نیز ایک معمر مبلغ دعوت اسلامی سر پر سبز امامہ شریف سجائے قدموں میں حاضر ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، چپل ایثار کرتے وقت تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیا دعوت اسلامی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی؟ ہمیں بہت پسند آئے۔ علاوہ ازیں بھی حوصلہ افزائی کی کہ کچھ کلمات ارشاد فرمائے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، اے عاشقان غوث اعظم، دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایثار کی بھی کیا خوب مدنی بہار ہے۔ تو خوب ایثار کا جذبہ اپنے اندر بیدار کیجئے۔ مدنی حلیہ بناؤ کے 14 حروف کی نسبت سے لباس کے 14 مدنی پھول قبول فرما لیجئے۔ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جن کی آنکھوں، جن یعنی جنات، جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہہ لے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی یہ اللہ عز و جل کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا کہ جنات اس کو یعنی شرمگاہ وغیرہ دیکھ نہ سکیں گے۔ نمبر 2، جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 3، جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا
تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے، اللہ تعالی اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا۔ لباس حلال کمائی سے ہو، اور جو لباس حرام کمائی سے حاصل ہوا ہو اس میں فرض و نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ منقول ہے جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر سراویل یعنی پاجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ عز و جل اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے کہ سنت ہے۔ مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کیجئے، پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں۔ اسی طرح پاجامہ پہننے میں پہلے سیدھے پائچے میں سیدھا پاؤں داخل کیجئے، اور جب کرتا یا پاجامہ اتارنے لگے تو اس کے برعکس یعنی الٹ کیجئے، الٹی طرف سے شروع کیجئے۔ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 52 پر ہے۔ سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پاوروں تک اور چوڑائی 1 بالشت ہو۔ سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے۔ مرد مردانہ اور عورت زنانہ ہی لباس پہنے۔ چھوٹے بچوں اور چھوٹی بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 481 پر ہے۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے۔ ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں۔ اس زمانے میں بہت سارے ایسے ہیں کہ تہبند یا پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑو یعنی ناف کے نیچے کا حصہ کچھ کھلا رہتا، نیچے کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ جلد یعنی کھال کی رنگت نہ چمکے تو خیر، ورنہ حرام ہے۔ اور نماز میں چوتھائی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ خصوصاً حج و عمرے کے احرام والے کو اس میں سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ آج کل بعض لوگ سر عام لوگوں کے سامنے نیکر یعنی ہاف پینٹ پہنے پھرتے ہیں جس سے ان کے گھٹنے اور رانے نظر آتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ایسوں کے کھلے گھٹنوں اور رانوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے۔ بالخصوص کھیل کود کے میدان، ورزش یعنی ایکسرسائز کرنے کے مقامات اور ساحل سمندر پر اس طرح کے مناظر زیادہ ہوتے ہیں، لہذا ایسے مقامات پر جانے میں سخت احتیاط ضروری ہے۔ تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے۔ تکبر ہے یا نہیں اس کی شناخت یوں کرے کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے اپنی جو حالت پاتا تھا اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا۔ اگر وہ حالت اب باقی نہیں رہی تو تکبر آ گیا، لہذا ایسے کپڑے سے بچے کہ تکبر بہت بڑی بری صفت ہے۔ مدنی حلیہ اپنائیے۔ مدنی حلیہ میں کیا کیا ہے؟ داڑھی، زلفیں، سر پر سبز امامہ شریف، سبز رنگ یعنی یہ ہلکا سبز رنگ ہو، گہرا ڈارک سبز نہ ہو۔ یہ جو دعوت اسلامی والے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، مدنی حلیہ وہ اپناتے ہیں، باقی کہلانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی والے بنا دے۔ تو دعوت اسلامی والے جو ہیں ان کا حلیہ یہ ہے مدنی حلیہ، داڑھی، زلفیں، سر پر سبز امامہ شریف اور سبز رنگ گہرا نہ ہو، ڈارک نہ ہو، کلی والا سفید کرتا، سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک لمبا، آستینیں 1 بالش چوڑی، سینے پر دل کی جانب والی جیب میں نمایاں مسواک، پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر، نیز سر پر سفید چادر اور مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے پردے میں پردہ کرنے کے لیے کتھئی چادر بھی ساتھ رہے تو مدینہ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب
نمبر 1 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16، اور نمبر 2 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ اور سنتوں کی تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے ذریعہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر اپنا معمول بنا لیجئے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، چیخنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ تو آئیے جس درود شریف کی فضیلت سنی وہ ہم سب مل کے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ حضرت احمد الصاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔
یہ تمام درود شریف میں نے آپ کو مدنی پنسورہ سے پڑھ کر سنائے، جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ ہے، اور ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اذكروا الله 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 الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، الله 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 لا إله إلا الله، محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں دعا کا وقت ہو گیا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اور اجتماع میں جتنے ہمارے اسلامی بھائی شریک ہیں وہ بھی مل کر بارگاہ رب العزت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، سروں کو جھکا دیجئے اور رب کریم کی بارگاہ میں سے مانگ لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللهم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظر الرحمة وعقلا كاملا ولسانا ذاكرا وبدنا سالما وقلبا منورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا۔ پروردگار ہماری اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہم سب کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے، مولا اپنی توبہ پہ قائم رہنے والا بنا دے۔ مولا کریم توبہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، مولا اے کریم اے رحیم اے رحمان، یا غفار یا ستار یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام، ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، تو راضی ہو جا مولا، پرہیزگار بنا دے مولا، عاشق رسول بنا دے، گناہوں کی عادت چھڑا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے، قافلوں کا مسافر بنا دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے مولا۔ آج اجتماع میں جو حاضر ہیں اور جو ناظرین ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں مولا، اے پروردگار ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اے الہ العالمین تو علیم و خبیر ہے، اے اللہ ہمارے لبوں پر کیا ہے، دلوں میں کیا ہے مولا، اے الہ العالمین ہمارے ہاتھ کس لیے اٹھے ہیں تو سب جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے تو، اے مولا ہماری جملہ دعائیں قبول فرما دے، یا اللہ ہماری حاضری قبول ہو جائے، ہماری التجائیں قبول ہو جائیں، اور مدینے کی دھول کے صدقے میں ہماری جملہ دعائیں قبول ہو جائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقی والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.